رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز و جل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر بیان ہے اس کا نام ہے سیرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال مبارک ہے اور 25 رجب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بزرگ ہستی ہیں۔ خلافت راشدہ کے طرز کے اوپر جنہوں نے حکومت کی وہ ہستی جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں مشابہت بھی ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں بھی ہیں۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام یعنی اسلامی تاریخ کے پہلے بادشاہ ہیں، اور آپ کا یہ وصف، یہ خوبی آسمانی کتاب توریت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اول مجدد ہیں۔ وہ اول کیا ہیں؟ بادشاہ اسلام ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا ہیں؟ اول مجدد ہے کہ ہر 100 سال بعد، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پیدا فرمائے گا کہ جو دین کو تازہ کرے گا، دین کے اندر جو گمراہی لوگوں نے پیدا کی ہوں گی ان کی مذمت کرے گا، لوگوں کے سامنے حقیقی دین کو واضح کرے گا۔ سب سے پہلے مجدد جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد یزیدی فتنے کی ابتدا ہوئی۔ اسی دوران واقعہ کربلا پیش آیا۔ یزید اگرچہ چند ہی سالوں بعد ہلاک ہو گیا، البتہ اس فتنے کے اثرات بعد تک باقی رہے۔ ایک عرصے تک تاج و تخت پر حرص و ہوس کے سائے منڈلاتے رہے۔ آخر کار حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے اور آپ نے یزیدی فتنے کو بالکل ختم کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ اموی خلیفہ تھے، بنو امیہ سے تھے، اور بنو امیہ میں سے کئی ایسے بادشاہ ہیں کہ جو ظالم تھے، جنہوں نے شریعت کے مخالف اعمال کو عام کیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے مجدد تھے کہ جنہوں نے یزیدی سوچ، یزیدی کلچر کو بالکل ختم کر کر شریعت کو بالکل 100% جو ہے وہ نافذ کیا اور خلافت راشدہ کی یاد تازہ کی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دوست شخصیت ہے، علم کو پسند کرتے تھے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے آپ کے دور مبارک میں علم تاریخ کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز بھی علم دوست تھے۔ آپ کے دور مبارک میں احادیث کو کتابی شکل میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں احادیث کو کس شکل میں؟ کتابی شکل میں، ورنہ پہلے کیا تھا؟ سینوں میں حفظ تھیں، اور سینہ بہ سینہ جو تھیں وہ حدیثیں آگے ٹرانسفر ہوتی تھیں، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نے کتابی شکل میں حدیث کو پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کتابی شکل میں تاریخ کو پیش کیا، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے کتابی شکل میں احادیث کو پیش کیا۔ اسی طرح اور بھی غور کرتے چلیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اہل بیت کی خدمت کرنے والے، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز بھی سخی، خدمت گزار، با ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پسند کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے والے تھے۔ تو اس طور پر کئی مناسبتیں جو ہیں ان دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت بیان کروں گا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام معاویہ، کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے۔ ناصر الدین، دین کے مددگار، ناصر الحق، حق کے مددگار آپ کے القاب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک جو تھا وہ دراز تھا، لمبا تھا، رنگت سفید اور خوبصورت تھی، باروب شخصیت تھی، سر اور داڑھی مبارک کو مہندی لگاتے تھے، بہت حلم والے، بردبار، باوقار، مالدار، سخی تھے۔ حضرت حسین بن محمد دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب دبدبے والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے اوپر کئی احادیث بھی مروی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریفات بھی فرمائی ہیں۔ آپ کاتب وحی تھے کہ آقا علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ تھے جو اس کو لکھتے تھے۔ یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، اور یہ اسی کو ملتا ہے جو با اعتماد ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس منصب کے اوپر اگر حضرت امیر معاویہ کو رکھا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ با اعتماد تھے۔ حضرت ابن عباس صحابی رسول، اہل بیت، حضرت عباس سرکار کے چچا، ان کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر معاویہ کو سلام کہیے اور بلائی کے متعلق وصیت قبول کیجئے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے امین ہیں اور کیا ہی اچھے امین ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل امین رسول ملائکہ وہ کن کو سلام پیش کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ابن عساکر
روایت کرتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ، یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ حضرت میر معاویہ سے یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت میر معاویہ کے بہنوئی ہیں. حضرت میر معاویہ کی بہن آقا علیہ السلام کے نکاح میں تھی. ام الہات المومنین میں سے ایک ہستی تھی جن کا نام کیا تھا؟ ام حبیبہ. اس وقت حضرت میر معاویہ جو تھے وہ حضرت ام حبیبہ کے پاس تھے، اور حضرت ام حبیبہ جو تھی حضرت میر معاویہ کو کنگھی کر رہی تھی. بہن کا یہ پیار والا انداز اپنے بھائی سے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ کروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیں. یہ ان مولویوں کے لیے بھی دلیل ہے حدیث پاک جو جھوٹی حدیث روایتیں تاریخ کی پیش کر کر لوگوں کے دلوں میں حضرت میر معاویہ کا بغض ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی بڑی زیادتی کی، انہوں نے یزید کو بادشاہ بنا دیا تو یہ کر. حالانکہ انہوں نے بادشاہ کیوں بنایا، اس وقت یزید کا کیسا کردار تھا، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کیا دعا مانگی تھی اور کیا بیٹے کو وصیت کی تھی اہل بیت کے بارے میں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ احادیث بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں سنائیں گے. وہ باتیں سنائیں گے جس سے صحابہ کے بارے میں کیا پیدا ہو؟ بغض پیدا ہو. بدبختی ہے یہ. تو یہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ہاں، بھلا میں اپنے بھائی سے محبت کیوں نہ کروں گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث پاک ہے تاریخ مدینہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے. جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ جبرائیل و میکائیل کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کس قدر واضح احادیث، ہر صحابی کی شان ملتی ہے. ورنہ اتنا ہی کافی ہے کہ جنہوں نے سرکار کو دیکھا اور منصب صحابیت پر پہنچ گئے کہ بغیر اعمال کیے ایک لمحے کے لیے کئی ایسے صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور شہید ہو گئے، اور رہتی دنیا تک بڑے سے بڑا غوث قطب ان کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا. کیا تھا کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے سرکار کے اوپر ایمان لایا. یہ واضح کتابوں میں عقائد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج کا مولوی میرے جیسا کوئی عام بندہ فیصلے کرنے بیٹھے صحابہ کے بارے میں جس کی اوقات ہی کوئی نہیں کہ وہ صحابہ تو بڑی دور کے بعد کسی ولی کے بارے میں بکواس کرے، لیکن بے باکی عام ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں کوئی بات کرو نا تو کہو مولوی صاحب فرقے واریت نہ پھیلاؤ، چھڈو تسی ایویں مولویوں نے دکانداریاں چلائیاں ہی ہیں، اس طرح کہتے ہیں. حالانکہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو عشق صحابہ، عشق رسول، عشق اہل بیت کے اندر رکھنا. کل کو ہم مجھ سے بھی پوچھو گے کہ لو جی مولوی صاحب بڑے بیان کیتے ہیں کی لوگوں کا فائدہ ہے. ایک گروہ ایسا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جا کر آپ اس کے نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. کئی مرتبہ سوشل میڈیا کے اندر بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، تصاویر وائرل ہوتی ہیں. جس طرح ہم کسی بزرگ ہستی کا نام لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں داتا سرکار رحمت اللہ علیہ. کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ.
ایک ایسا بدبخت صحابہ کا گستاخ ہے صحابی کا نام لے کر آگے لکھتا ہے لعنت اللہ علیہ. یہ واضح ہے. بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کئی صدیوں سے ان کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ لکھتے ہیں، اپنی مساجد کے باہر لکھتے ہیں لعنت اللہ علیہ، واضح سر عام لکھتے ہیں. تو احادیث کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ محبت کریں بھائی؟ صحابی رسول ہیں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. اب وہ روایت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے کیا عمل تھا. ٹھیک ہے، بس ایک جنگ کو لے کر شروع ہو جانا کہ جی حضرت علی سے جنگ کی، حضرت علی سے جنگ کی. اس جنگ کے اندر کیا مسائل ہوئے اور اس جنگ کے بارے میں علماء کیا کہہ گئے اور اس کے بارے میں حضرت علی کا کیا فرمان تھا، خود حضرت علی نے کیا کہا تھا، وہ نہیں بتائیں گے. بس اس جنگ کی وجہ سے حضرت علی کے دشمن بنا کر اس کے اوپر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. اب سنیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت. سیر اعلام النبلاء مستند ترین کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے. حضرت امیر معاویہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی دوسرے نے نہ کیا ہوگا. آج میں آپ کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کیے. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 4 لاکھ درہم. حضرت احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 40 کروڑ روپے پیش کیے. 40 کروڑ. پھر جب حضرت امام حسن آتے تو آپ انہیں بٹھاتے اپنی جگہ پر اور خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے. کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت امام حسن کی جب حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ شرط طے تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت امام حسن ہوں گے. یہ صلح کے اندر شرط تھی اور یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی طے تھا. لیکن حضرت امام حسن جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی ہی میں دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت امیر معاویہ کی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے. تو اب کئی لوگ جو ہے نا اس بات کو بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف لے کے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے شہید کروایا امام حسن، حالانکہ ایسا ثابت نہیں ہے. یزید نے کروایا ہے، اس کے بارے میں روایتیں ہیں. اگرچہ اس بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ یزید کے کہنے پر کس نے زہر دیا، تو مشہور تو یہی ہے کہ حضرت امام حسن کی بیوی نے زہر دیا. لیکن امام حسن نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا. تو کئی علماء کہتے ہیں کہ امام حسن کی بیوی نے زہر دیا ہے. جب امام حسن نے نہیں بتایا تو ادب یہی ہے کہ امام حسن کی بیوی کا بھی نام نہ لیا جائے. اگرچہ بعض روایتوں سے ایسا ثابت ہے، لیکن کئی علماء اس بارے میں بھی کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے، کس نے دی ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے. بہرحال
یہ نذرانے پیش اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو اہل بیت کے ساتھ عقیدت و محبت کس کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی تھی. اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ جب بنایا تو یہی اس وقت تھا کہ یزید نیکوکار ہے، اور یزید کو وصیت کی تھی کہ اہل بیت کے حوالے سے احتیاط کرنا، امام حسین کا کیا کرنا؟ ادب کرنا. اور آپ کی سخاوت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے واضح فرمایا. آپ نے فرمایا معاویہ تبن ابی سفیان احلم امتی و اجودھا، کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر جو سخی ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے. اب آگے یہ کچھ روایتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا عرس مبارک جو ہے وہ 25 رجب کو ہے، ان کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک میدان میں آپ نے مردہ سانپ دیکھا. آپ نے گڑھا کھودا اور سانپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا. اچانک غیب سے آواز آئی، اے سرخ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا. اے سرخ، یہ نام تھا اس سانپ کا، اے سرخ، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہیں میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا. یعنی وہ جو سانپ تھا وہ بیسیکلی جن تھا جو سانپ کی حالت میں مڑا ہوا تھا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو جب جو تھا وہ دفن کیا تو آواز کیا آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم میدان میں مرو گے اور میری امت کا بہترین فرد تجھے دفن کرے گا. یعنی آقا علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا ہوں گے؟ میری امت کے بہترین فرد ہوں گے. یہ غیبی آواز سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز دینے والے سے پوچھا، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم جنات میں سے ہیں. اس کا نام سرک ہے. ہم ان جنات میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ کے تاجدار دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. ہم دونوں کے سوا ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم چٹیل میدان میں دم توڑو گے اور تمہیں میری امت کا بہترین فرد جو ہے وہ دفن کرے گا. یہ روایت پتہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 494 کے اندر یہ روایت نقل کی. ایک مستند ترین محدث نے دلائل النبوہ ایک مستند کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے، یہ آقا علیہ السلام کا علم بھی دیکھے کہ ابھی ایک شخص جو ہے، ایک جن جو ہے وہ فوت نہیں ہوا، لیکن آقا علیہ السلام اس کی پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں کہ تم کیسے مرو گے اور تمہیں دفن کرنے والا کون ہوگا. آقا علیہ السلام نے وہ بھی فرما دیے. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک عظیم امام احمد بن حنبل، حضرت جو ہے وہ سیرہ و مناقب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 74 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیاں بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو جان لو اس شخص کا نتیجہ آخر جو ہوگا یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ کون فرما رہے؟ ایک عظیم امام کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ذکر خیر کرے، اس کو عام کرے، تو اس کا انشاءاللہ کیا ہوگا؟ خاتمہ ایمان پر ہوگا.
اچھا خاتمہ ہوگا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن ان کا ذکر خیر کرو تو کیا ہوگا؟ خاتمہ اچھا ہوگا۔ جو اہل بیت کا ذکر خیر کرے، جو صحابہ کا ذکر خیر کرے، جو اپنے کریم آقا کا ذکر خیر کرے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ خاصہ صرف اہل سنت کو ملا ہے۔ یہ کہنا کہ میں تو کسی فرقے چ نہیں ہوں، میں تو کوئی نہیں، کیوں کہتے ہو میں کسی فرقے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ میں اہل سنت میں سے ہوں، کہ جس میں صحابہ سے بھی عشق کیا جاتا ہے، جس میں اہل بیت سے بھی عشق کیا جاتا ہے، وہ اہل سنت جس کے بارے میں صحابہ اور تابعین کہتے رہے کہ اہل سنت ہی جنتی گروہ ہے۔ یہ تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اس کی ساتھ صحبت اختیار کی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ آپ کا نام مبارک جو تھا عمر، کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اب ظلم بڑا ہوا ہے۔ یہ کون فرماتے تھے؟ حضرت عمر فاروق۔ اور حضرت عمر فاروق کے فرمان کی تصدیق کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کو عام کیا۔ آپ 25 سال کی عمر مبارک میں مدینہ کے پہلے گورنر بنے، پھر بعد میں خود ہی وہ عہدہ جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو آپ جو تھے وہ بادشاہ بنائے گئے۔ آپ بادشاہ بننے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری والے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے، قریب تھا کہ چراغ جو تھا وہ بجھ جاتا۔ مہمان نے عرض کی میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیسا من کرامی الرجل ان یستخدم ضیفہ، کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ بندہ اپنے مہمان سے کوئی کام لے۔ تو آپ جو تھے وہ مہمان نے کہا کہ غلام کو جگا دو، چلیں آپ مجھ سے نہیں کام لینا چاہتے تو غلام کو کہہ دیں وہ آ کے ٹھیک کر دے۔ تو فرمایا کہ وہ ابھی ابھی سویا ہے، غلام ابھی ابھی سویا ہے۔ اور پھر آپ خود اٹھے اور چراغ جو تھا اس کو درست کیا، اور پھر فرمایا کیسی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا ذہبت وانا عمر ورجعت وانا عمر، کہ یہ اس چراغ کرنے سے میری بادشاہت میں کیا فرق پڑا ہے؟ میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا اس وقت بھی عمر تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو تب بھی میں عمر ہی ہوں۔ یہ عاجزیت، تکبر ہوتا ہے یہ کہ یار میں یہ چیز کیوں اٹھاؤں بھائی، میں خود کیوں یہ اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کروں۔ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ سلام میں پہل نہ کرنے کی عادت جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے، کہ بندہ کسی کو سلام میں پہل نہ کرے اس وجہ سے کہ پہلے وہ کرے، میں کیوں کرا، یہ تکبر ہے۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ تکبر سے بڑی ہے۔ تو عاجزی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال و منصب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر عہدہ دیا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بندہ متکبر بن جائے، بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور انکساری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھل ہوتا ہے نا، پھل سیانے کہتے ہیں نا کہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے اور جو کانٹا ہوتا ہے وہ ایسے اکڑا ہوا ہوتا ہے، تو درخت کو جب پھل لگتا ہے تو وہ تنا جو ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھل سے نوازتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو بلندی عطا فرما، پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہ یار میں بڑا گناہ گار ہوں، یار میں تو بڑا عاجز ہوں، تو کیا ہوگا، لوگ اس کو کیا سمجھیں گے، عظیم سمجھیں گے۔ اور جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کرے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا اور خود کو کیا سمجھے گا کہ میں پتہ نہیں کیا بڑا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر تکبر ہو نا تو لوگ کہتے ہیں یار اندر تو ہونی جسریا ہی پہ آئی ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ، پیچھے سے باتیں کرتے ہیں کہ یار بڑا تکبر ہے، یار بڑی آکر ہے، حالانکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کر رہے ہیں۔ عزت وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ دل سے کرے، عزت وہ ہے کہ جو داتا سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر جائے، یہ عزت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ تشریف لائے اور بغیر سلام کیے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب آپ کو یاد آیا تو اپنی جگہ سے اٹھے، سب کو سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ یعنی وقت کے خلیفہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہونے کے باوجود سنت کو ترک کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ سلام جو ہے وہ کلام سے پہلے ہے، کہ پہلے سلام کرو پھر کیا کرو، کلام کرو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھولے سے بیٹھ گئے، تو جب یاد آیا کہ یار میں نے تو ان کو سلام ہی نہیں کیا لوگوں کو، تو پھر کھڑے ہوئے اور پھر سلام کیا اور اس کے بعد بیٹھے۔ یہ ہوتی ہے اتباع سنت۔ اور ایسے خلیفہ جب تک تھے جنہوں نے اسلام کو تھامے رکھا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو تھامے رکھا، تو رہتی دنیا تک لوگ اسلام کی بھی تعریفیں کریں گے اور ان لیڈروں کی بھی کریں گے۔ اور جنہوں نے سیکولرزم، لبرلزم، دہریت کو عام کیا، کافروں کی عبادت گاہیں بنائی، مسجدوں کو شہید کرایا، رہتی دنیا تک لوگ اس کو لان تان کرتے رہیں گے۔ یہ طے شدہ فارمولہ ہے، یہ بندہ خود نہیں کرتا، یہ رب کرواتا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں بڑی تعریفیں لکھی، آج تک یزید کو بچایا جاتا ہے کہ جی یزید کو تو پتہ ہی کوئی نہیں سی، یزید کا تو قصور ہی کوئی نہیں، یزید کے حق میں کتابیں لکھی گئیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں یزید کی محبت داخل نہیں ہو سکی۔ جس نے ہمارے میں سے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، کبھی بھی کتاب نہ پڑھی ہو، اس کے سامنے یزید کا نام لوگے اس کے دل میں نفرت آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اور جس نے کبھی امام حسین کی سیرت ہی نہ پڑھی ہو، کچھ بھی نہ پڑھا ہو، بس اس کو اتنا کہہ دو کہ امام حسین، تو وہ کیا کہے گا، رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے داتا سرکار کے بارے میں سنا بھی نہیں تو دل میں کیا آئے گا، یار رحمت اللہ علیہ، کوئی عظیم ہستی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے۔ تاریخ آگے پیچھے کرنے سے، روایتیں اپنی مرضی کی بنانے سے بندے کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوتی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، حالانکہ اتنے مصروف ترین شخص تھے۔ اور اذان کی آواز صاف طور پر سننے کے لیے کہ میرے گھر میں اذان کی آواز آئے، مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی بنا رکھی تھی۔ اگر مؤذن اذان دینے میں دیر کرتا تو آدمی بھیج کر کہلوا دیتے کہ وقت ہو گیا اذان پڑھو، اور جب اذان ہوتی تو کوشش کرتے کہ اذان کی آواز کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائے۔ ہمارے یہاں ایک گورنر تھا، وہ کہتا تھا، اوے گورنر ہاؤس کے اندر مولوی کا بیان ہے
کہ مجھے کہتا تھا کہ تیری اذان کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. گورنر کس کا تھا؟ پنجاب کا. اور ڈسٹرب کس سے ہو رہا ہے؟ اذان سے ہو. اور مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے. ایسے بھی عجوبے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم پھر بھی محبت میں ہیں ہر ایک دی جرا جتھے سیٹ ہے صحیح ہے بھائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب آپ گورنر مدینہ تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی. صحابی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے گورنر نمازیں پڑھاتے تھے. ساڈے تے عید دی نماز پڑھن دی ویڈیو بنی ہوئی ہیں ساڈے لیڈراں دے نال کی ہوندا نماز کیویں پڑھدے نے, عید دی نماز نہیں پڑھنی آندی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے کیا تھے؟ گورنر تھے. اور پہلے زمانوں میں بادشاہ اسلام جتنے مرضی ہوتے تھے جمعہ وہ پڑھاتے تھے. قاضی اسلام, چیف جسٹس, اس طرح کے بڑے بڑے جو گورنر ہوتے تھے عہدوں کے اوپر ہوتے تھے وہ جمعے کی امامت عام نمازیں پڑھاتے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیف جو تھے وہ گورنر ہونے کے باوجود امامت کرواتے تھے. کہ اس کی فضیلتیں ہیں کہ بندہ امامت کروائے اللہ کی رضا کے لیے, سارے نمازیوں کا ثواب اسے ملے گا. تو صحابی نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی اور بعد میں فرمایا ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ النبی من ھذا الغلام, میں نے اس فرد سے بڑھ کر کسی کی نماز آقا علیہ السلام کے مشابہ نہیں دیکھی. صحابی رسول گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر میں نے کسی کی نماز سرکار کے مشابہ نہیں دیکھی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ علماء کا بھی ادب کرتے تھے, علماء کے اپنے پاس بٹھاتے تھے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ مدینہ کے گورنر تھے. آپ نے ایک قاصد جو تھا وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا. بہت عظیم ہستی تھے حضرت سعید بن مسیب, کہ ایک مسئلہ ان سے پوچھ کر آؤ. ایک مسئلہ گورنر نے بھیجا بندے کو کہ حضرت سعید بن مسیب سے کیا پوچھ کر آؤ؟ ایک شرعی مسئلہ پوچھ کر آؤ. ٹھیک ہے, قاصد نے غلطی سے کہہ دیا کہ امیر بلاتے ہیں آپ. قاصد نے حضرت سعید سے کہہ دیا کہ آپ کو امیر صاحب بلا رہے ہیں. حضرت سعید بن جو تھے مسیب وہ کبھی کسی حاکم کے پاس نہیں جاتے تھے. چاپلوسیاں کرنے, جی حضوری کرنے, بادشاہ سلامت سب سلامت, یہ اہل علم حضرات کا خاصا نہیں ہوتا تھا کہ جا کر ان کی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے. ملاقات کرنا اور ہے اور ان کی چاپلوسیاں کرنا اور ان کی تعریفیں کے پل باندھنا یہ اور بات ہے. یہ اہل علم کا خاصا نہیں ہے, دیندار طبقے کا خاصا نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب کبھی کسی حاکم کے پاس نہیں جاتے تھے. حضرت ہارون رشید نے جب حضرت امام مالک کو کہا کہ میرے بچوں کو حدیث پڑھا دو, کیا پڑھا دو؟ حدیث پڑھا دو, میرے گھر آ کے پڑھا دو. تو حضرت امام مالک نے کہ بچوں نے علم حاصل کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, بچوں کو بھیجو میرے پاس. تو بچے جو تھے وہ حضرت امام مالک کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے آئے. تو ایک دن ہارون رشید جو تھے وہ جا رہے تھے تو ایک بچہ جو تھا وہ وضو کروا رہا تھا اور ایک بچے نے چپل پکڑی ہوئی تھی. تو ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ بتاؤ اس وقت بادشاہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا, آپ فرمایا نہیں, اصل بادشاہت یہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹے جو ہے وہ عالم دین کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب سعید بن مسیب نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ کو بلا رہے ہیں, تو سعید بن مسیب بادشاہوں کے پاس جاتے نہیں تھے لیکن اتنی عظیم ہستی تھی, ادب کرتے تھے, اور آپ چل پڑے. جب آپ پہنچے تو آپ جوتا پہنا اور حاضر ہو گئے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ حضرت سعید بن مسیب جو ہیں وہ خود تشریف لا رہے ہیں، تو وضاحت کی حضور ہم نے قاصد کو آپ کو بلانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ آپ سے مسئلہ دریافت کرے، یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ آپ کو یہاں لے آئے اور آپ کو آنے کی زحمت دی، خدارا اب سنیں ادب دیکھیں، خدارا آپ واپس جائیں اپنی جگہ پر بیٹھیں، یہ قاصد تمہارے پاس آ کر وہیں سے مسئلہ پوچھے گا، یہ نہیں کہ چل آ گئے ہو تو مسئلہ ہی دس دیو، ٹھیک ہے؟ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا راستے میں جا رہے ہو تو مولوی صاحب ایک مسئلہ تو دس دے، وہ بندہ کہتا ہے یار میں ابھی مصروف ہوں کہیں جا رہا ہوں، نہیں دس دیو، نہیں تو میں ناراض ہو چلا ہوں، ناراض ہو جاتے ہیں بعض ذرا سی بات کے پر، بعض بار اتنے مسائل کو پوچھ رہا ہوتا ہے، تو ایک نمازی جو تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو کئی بندے مسئلے پوچھ رہے تھے مجھ سے جمعے کے بعد، تو جب وہ خاموش ہو گئے تو میں نے دعا کروا دی، تو بعد میں کسی کو کہتا ہے جی میرے مسئلے کا جو میں سوال پوچھنا سی تو جواب ہی نہیں دیتا، اور میں نے کہا میں نے کیا پتا چلے تو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لا، ایسے ہی ناراض ہو جاتے چھوٹے دل کے۔ اب دیکھیں اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز معذرت کر کے ان سے وہی مسئلہ پوچھ لیتے تو مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن ادب کہ آپ واپس جائیں اور اپنی اسی جگہ پر بیٹھیں اور یہ آپ سے وہیں آ کر جو ہے وہ کیا پوچھے گا، مسئلہ پوچھے گا۔ اب لیڈر کے اندر کیا ہوتا ہے، سچ بولنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ نقصان دیتا ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ساڑھے ہاتھ ساری سیاست ہی جھوٹ سے چل دی، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی پاکستان بدل جائے، ڈیفالٹر ہوں تو بچ جائیے۔ اعمال ہمارے کوئی بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں، لیڈروں کے بھی نہیں ہیں، ہمارے بھی نہیں ہیں۔ ساڈا بھی جتھے دا لگتا ہے، جتھے جی چیز پتہ چلتا ہے پٹرول مہنگا ہو لگا لپیٹ لو، گندم مہنگی ہو لگی لکا لو، چینی مہنگی ہو لگی لٹ لو، ہر ایک جتھے جہاں دا لگتا ہے وہ لگاتا ہے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہم سب جب ٹھیک ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اوپر تک سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دو عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔